السلام علیکم جی. شہباز گل صاحب، شہباز شبیر گل جو ہے جو کہ ایک ملائیشیا کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہونے کے دعوے دار ہیں. پوسٹ ڈاکٹریٹ ان کا امریکہ سے ہے. تو ملائیشیا کی یونیورسٹی میں کیسی پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں وہ تو بہت سارے بچوں کو یاد ہے. وہ جو کر سکے اور وہ جو نہ کر سکے انہیں تو زیادہ یاد ہوگا. مطلب کہ تقریباً جعلساز قسم کی یونیورسٹیاں تھیں اور بچوں کو ملائیشیا جا کے والدین کو بلیک میل کر کے جا کے پڑھنے کا موقع ملتا تھا. تو بہت سارے بچے نہ کر سکے لیکن جو کر گئے وہ کیسے نکلے؟ وہ شہباز گل جیسے نکلے. شہباز گل صاحب جو ہیں اس کے بعد انہوں نے اوپر نیچے کر کے پنجاب یونیورسٹی کامسٹ یونیورسٹی کے ذریعے جو تھا وہ پوسٹ ڈاک کے لیے عرضی ڈالی امریکہ، اور امریکہ ٹر گئے اور امریکہ سے پھر واپس نہیں آئے تاآن کہ انہیں گرین کارڈ بھی مل گیا. اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو کہ پاکستان میں ان کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، اور وہ خاتون بھی جو تھی وہ پی ایچ ڈی کرنے ہی کامسٹ یونیورسٹی کے ذریعے وہاں پہ پہنچی. پھر دونوں نے شادی کر لی. پھر شہباز گل صاحب جو تھے وہ کمائی کرنے کے لیے پاکستان واپس تشریف لے آئے. ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ وہیں پہ سٹے کر گئیں. دونوں یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے ڈیفالٹر ہیں اور وہ خاتون جو ہیں وہ ڈاکٹریٹ کی ڈیفالٹر ہیں کامسٹ یونیورسٹی کی. جس دن موصوف نے حلف اٹھایا تھا عمران خان صاحب نے اور ساتھ میں انہوں نے بھی اٹھایا تھا، اس دن ایچ ای سی کی ویب سائٹ کے اوپر ان کا ایز اے ڈیفالٹر نام ایگزسٹ کرتا تھا. پروفیسر ڈاکٹر اویس سلیم صاحب، اگر آپ میرے فرینڈز کے اندر ان کو تلاش کریں گے تو مل جائیں گے. امریکہ کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ ایک یونیورسٹی کے اندر استاد ہیں میس کمیونیکیشن کے. انہوں نے وہ ثبوت سارے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. آپ اگر وہ ثبوت درکار ہوں، کسی یوتھیے کو اگر کچھ زیادہ چیز تنگ کر رہی ہو تو پروفیسر ڈاکٹر اویس سلیم صاحب کو ٹیگ کر کے پوچھ لے، وہ آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دے دیں گے، وہاں کی بھی، اے جی سی کی بھی اور اس کی ویب سائٹ کی بھی. ویب سائٹ سے انہوں نے آتے ہی اقتدار میں ان کا نام ہٹوا دیا تھا، ٹھیک ہے، جس طرح ان کی بیگم کا نام ہٹوایا گیا کامسٹ کی ویب سائٹ سے، اس طرح ان کا نام ہٹوا دیا گیا. تو یہ میں نے کہا حقیقت آ جائے سامنے، کیونکہ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر نیچے آگے گالیاں بکتے ہیں، بھونکتے ہیں. تو میں نے کہا ان کا تو مکو ٹھاپ دیا جائے. تو جناب ڈاکٹر شہباز شبیر گل صاحب جو ہیں ان کو پیش فرمایا گیا عدالت کے اندر اور مزید استدعا کی گئی ریمانڈ کی. نارملی ایک کے بعد دوسرا ریمانڈ ملتا نہیں ہے جب تک کہ مرڈر کا کیس نہ ہو. ایک ریمانڈ ہی ہوتا ہے. ایک ریمانڈ انہیں زیادہ دن کا مانگنا چاہیے تھا. انہوں نے پہلا ایک ریمانڈ 2 دن کا مانگا اور دوسری دفعہ جب بھیجنے لگے تو ان کو جو ہے وہ حملہ ہو گیا ان کے اوپر. مطلب ہم تو یہ تو نہیں کہیں گے مرگی پڑ گئی ان کو، لیکن ان کے اوپر حملہ ہو گیا. وہ پتہ نہیں اس وقت ہی حملہ ہوا، حالانکہ اسلام آباد بھی وہی، ماحول بھی وہی، تو لیکن دوبارہ نہیں ہوا. تو دوبارہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا نا، جب انہیں کہا گیا کہ آپ کی بیل ہو گئی ہے تو آپ کو عدالت چلنا ہے. تو پھر جب عدالت پہنچے تو پتہ چلا کہ جج صاحب دیکھ کے مسکرائے. انہوں نے کہا آپ تو صحت مند ہیں، آپ کو تو ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. تو پھر 2 دن کے لیے ان کا ریمانڈ دے دیا. انہوں نے ڈرایا، انویسٹیگیٹر نے بہت زیادہ ان کو نا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پولیگرافک ٹیسٹ کروانے جائیں گے، جس کے اوپر پھر انہوں نے کافی زیادہ وکلا شکلا کو کہا کہ جناب زور لاؤ پورا کہ میرا دوبارہ ریمانڈ نہ ہوئے. 30 دفعہ ویسے بھی نہیں ہونا تھا لیکن زور بھی انہوں نے پورا لگایا اور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی لے کے آگے. بنیادی طور پہ پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب لاہور کی جو فورینزک لیب ہے اس کے دورے کے اوپر، بہت دیر پہلے کی بات ہے، جب یہ 2011 میں تازہ بنی تھی تو ہمیں وہ بلایا گیا اور ڈاکٹر محمد اشرف طاہر صاحب ہیں، اپنے شعبے کے نابغہ روزگار شخصیت ہیں، امریکہ میں مقیم تھے، بچے ان کے ابھی بھی امریکہ میں ہیں. تو یہ فورینزک کے وہ ماہر مانے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے 3 لیبز جو تھیں وہ انڈیا کے اندر قائم کی، جن میں انڈین پنجاب کی ایک لیب بھی شامل ہے، فورینزک لیب. تو جب شہباز شریف صاحب انڈین پنجاب کے دورے پہ گئے تھے ونس اپون اے ٹائم، تو اس وقت انہیں وہاں سے جب ڈاکٹر صاحب کی سنگن ملی اور ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے ان دنوں ڈاکٹر صاحب میرا خیال وہاں پہ کر رہے تھے پروجیکٹ، میں نے کہا انڈیا کے اندر 3 لیبز انہوں نے ڈیولپ کرائی تھیں، تو یہ وہیں سے ان کو پکڑ کے لے آئے. ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب جو تھے وہ پاکستان کے نظام سے دل برداشتہ ہو کے بہت عرصہ پہلے امریکہ چلے گئے تھے اور یہ طے کر کے گئے تھے کہ میں واپس نہیں آنا. تو پھر چاچو نے ان کو قائل کیا، شہباز شریف نے ان کو لے کے آئے. تو انہوں نے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹری جو ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ
میرا خیال ہے 1/3 سے بھی کم قیمت کے اوپر جو انہوں نے پروجیکٹ انڈیا میں کیا تھا وہ انہوں نے انڈین پنجاب میں کیا تھا, انہوں نے لاہور میں کیا, اور اس وقت وہ آپریشنل ہے. وہ جان چھڑا کے جانا چاہتے ہیں, ان کو پھر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے کہ نہیں آپ یہ کام کریں. اس کے اندر ایک پولیگرافک کی مشین لگی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں جھوٹ پکڑنے والی مشین. وہ ایک کرسی ہوتی ہے, کرسی کے اوپر ایک خاص طرح کا وہ کیا کہتے ہیں شیٹ پڑی ہوتی ہے, اس پہ اوپر بٹھا دیتے ہیں, ایسے کرسی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ سے گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سوالات جوابات پوچھے جاتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کے جسم کے اندر جھوٹ بولتے ہوئے ایک خاص قسم کی کیمیکل تبدیلی ہوتی ہے. ویسے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر یہ تبدیلی تو مستقل عمل ہوگا, اس میں تو کوئی بریک آتا ہی نہیں ہوگا. ان کا کہنا ہے کہ کوئی اعصاب کے اندر ایسی موومنٹ ہوتی ہے جب کوئی آپ حقائق چھپاتے ہیں, جب آپ کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ بتا دیتی ہے کہ جناب اس کے اندر نا اس کا دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے, یا اس کے بلڈ پریشر بڑھا ہے, یا یہ ہوا ہے یا وہ ہوا ہے. تو اس سے پھر وہ میئر کرتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے. یہ حقیقت بتاتے ہوئے یہ کیوں اس کا وہ مطلب کہ جسم کے اندر یہ والی تبدیلی ہوئی ہے, وہ پھر بار بار اس کو رپیٹ کرتے ہیں. سائیکیٹرکس بھی ہوتے ہیں, سائنسدان بھی ہوتے ہیں, وہ اس کو انالیسس کرتے ہیں اور انالیسس کے نتیجے کے اندر وہ پھر سچ اس سے اگلوا لیتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو لاہور کے رنگ روڈ کے اوپر جو ہوا تھا ریپ جو ہوا تھا رات کے اندھیرے کے اندر, اس کا ملزم جو تھا وہ اسی سے پکڑا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو خیر جناب جب پولیگرافک کا آیا تو پھر وہاں پہ لگا دیں چھوٹے دوڑے لگا دیں کہ اے نہ کروا دینا کتے, کیونکہ جھوٹے نے بولے ہوئے نے. تو لہٰذا اس کے بعد جناب پھر ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت نے اس کو عدلیہ نے اس کو اپنی چھتر چھایا میں, اپنی چھتری میں لے لیا ہے, اور اپنی چھتری میں لے کے تو اب ان کو جیل میں رکھا جائے گا, اور اب ان کی اپیل اور اپیل کے نتیجے میں رہائی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی. یہ جب سے ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے, یہ واحد کامیابی تھی جو کہ وفاقی حکومت کو ملی تھی, اور اس کے اوپر بھی پاکستان کی عدلیہ نے پانی پھیر دیا, کیونکہ وہ اعجاز الاحسن صاحب واپس آ گئے نا, انہوں نے کوٹ کرنا شروع کر دیا, تو وہ واپس تشریف لے آئے چھٹیوں سے. بندیال صاحب بھی واپس آ گئے, تو کر لیاں یاشیاں جتنیاں کر سکتے تھے. اب یہ سارے ملزم جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے وفاقی حکومت کی چترول فرمائیں گے. ویسے بھی اعجاز الاحسن صاحب کو غصہ بڑا ہے, ان کے اپنے بچے کی بڑی ٹرولنگ ہوئی ہے. جو وہ یوتھیا بن رہا تھا تو اس پر یوتھیا کو اسی کے الفاظ کے اندر پیغام دیا گیا, تو وہ تو پھر کنٹیمپٹ ہو. میرا مطلب ہے کہ خدشہ ہے اس بنیاد کا کہ ان کے صاحبزادے کو جو یوتھیاپے کا جواب دیا گیا تھا اس کا کہیں مبینہ توہین عدالت کا نوٹس نہ لے لیں موصوف. اس لیے خدشہ ہے بھائی, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ مبینہ کہیں توہین عدالت کا نوٹس ہوگا. مبینہ اغوا ہوتا ہے, مبینہ توہین عدالت کا نوٹس بھی ہو سکتا ہے, مبینہ نکاح بھی ہوتا ہے جو کہ عدت کے دوران ہوتا ہے, مبینہ نکاح ہوتا ہے, مبینہ بیٹی بھی ہوتی ہے سر, وہ جو 28 سال کی ماشاءاللہ ہو گئی ہے. اب کہیں اس کو اپنے مرشد کو کہ اس کو بھی روانہ کرے گھر سر, وہ میرا مطلب ہے کہ ساری عمر ایسا تو نہیں نہ بٹھائی رکھنی. اچھا مبینہ اثاثے بھی ہوتے ہیں سر جو بیٹی کے بہن کے نام پہ نکلتے ہیں, مبینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد مبینہ اور کیا کیا مبینہ ہوتا ہے. ہاں مبینہ سر وہ بلین ٹری سونامی بھی ہوتا ہے سر, جس میں ادائیگیاں ہی 25 کروڑ کے کی جاتی ہیں, 25 کروڑ درخت لگانے کی جاتی ہیں, وہ مبینہ بلین ٹری سونامی ہوتا ہے سر. اور بھی کوئی مبینہ رہ گئے تو تسی اپنے کو پا دینا, کیونکہ جب اغوا ہوئے تھے اور تشدد کا نشانہ بنے تھے جناب مطیع اللہ جان صاحب, تو اس وقت معزز جج صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یہ اغوا نہیں ہے, یہ مبینہ اغوا ہے. تو سر ابھی میں وہ صاحبزادے کی مبینہ پریکٹس کی طرف نہیں جا رہا اور ان کی مبینہ ڈگری کی طرف نہیں جا رہا, اس کو چھوڑ دیں. لیکن باقی مبینہ میں نے آپ کے مہاتما کے گنوا دیے ہیں, تو مبینہ کر لیں سر. پھر کسی دن میرا مطلب ہے شروع کریں چترال فیڈرل گورنمنٹ کی. ماشاءاللہ ڈیوٹی سے واپس آئے ہیں آپ, چھٹیوں سے واپس آئے ہیں فریش ہو کے. ٹھیک ہے, تو خیر وہ بھجوا دیا جی ان کو انہوں نے جیل کے اندر. اور جیل جو ہے آپ کو پتہ پنجاب کے حدود میں واقع ہے, اور وہاں پہ تو وہ ہیرو ہوتے ہیں. اور جیل میں کیا منظرنامے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا, مشقتیوں کی زبانی. اب آپ پھر دوبارہ رابطہ کرتے ہیں ان سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جیل کے اندر کیا کیا جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.